PMDC نے ان بچوں کا ڈیٹا دیا، ہم نے ان کے ایڈمٹ کارڈ ایشو کر دیے ہیں۔ امتحان تاریخ آپ کو میں نے بتا دی 10 سپٹمبر، ٹائم اس کا جو ہے بیسیکلی 10 بجے ہے اور یہ 3.5 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے جس میں 200 کوشچنز انوالوڈ ہیں۔ یہ بچوں کے لیے رپورٹنگ ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ لوگوں کو پلیز آگے بھی یہ بات ضرور پہنچائیے گا کہ بچوں کو پہنچنے کا صبح ٹائم ہے 7 بجے آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ شہر سے باہر سے آئیں گے، اب جیسے لاڑکانہ ہے تو لاڑکانہ میں اور باقی جو 50 مائل ریڈیس سے لوگ آئیں گے تو وہ بسوں میں آئیں گے، تو اس لیے ٹائم کی پابندی ضروری ہے۔ اب آپ کو سوچیں کہ 10,000 یا 12,000 کا اگر سینٹر ہے تو اس میں پیپر ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے بھی تو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، تو 9 بجے سے ہم پیپر ڈسٹریبیوشن شروع ہو جائے گا تو بچے بیٹھے نہیں ہوں گے تو کہاں سے ڈسٹریبیوشن ہوگا۔ دوسری بات جو ہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے پاس کراچی میں جو ہے 2 سینٹر ہیں جس پہ ایگزام کنڈکٹ ہوگا، ایک کراچی یونیورسٹی کے گراؤنڈز ہیں اور ایک اوجا کیمپس ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا، اس میں ہیں 2 سینٹرز ہمارے لیے۔ حیدرآباد میں جو ہے لیاقت میڈیکل کالج جہاں پر ہے جامشورو میں، وہاں پر سینٹر ہے۔ شہید بے نظیر آباد جو نوابشاہ ہے اس میں تقریباً 4,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہاں پہ بلاول اسپورٹس کمپلیکس ہے نوابشاہ میں، اس میں اس کا ارینجمنٹ ہے۔ لاڑکانہ میں جو ہے جو ڈاکٹر نصرت شاہ وائس چانسلر ہیں، انہوں نے وہاں پہ ہمارے لیے پولیس ٹریننگ کالج PTS بس ٹرمینل کے پاس لاڑکانہ میں، وہاں پر سینٹر ہے۔ لاڑکانہ میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ لاڑکانہ میں 8,239 8239، نوابشاہ میں ہے 3753، حیدرآباد میں ہے 13352 اور کراچی میں ہے 15191، تو یہ ٹوٹل ہو جاتے ہیں 40535۔ اس میں کسی بھی بچے کو 9 بجے کے بعد ہم نے الاؤ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 1-آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں پیپر ڈسٹریبیوشن کرنا پڑے گا اور دوسری تیاریاں کرنی پڑیں گی۔ اس تمام پروسیس میں جو ہے وہ کوشش یہی کی گئی ہے کہ جتنا ٹرانسپیرنٹ ہو وہ اس کو رکھ سکے۔ اچھا، اس میں جو 3 قسم کی ٹیمیں انوالوڈ ہیں، ایک ہماری ٹیم ہے جو کہ جس کا نام ہم نے ویجیلنس کمیٹی کا ٹیم ہے ہماری، وہ یہاں سے فرائیڈے کو صبح کو چلے جائیں گے سارے مختلف سینٹرز پہ۔ لوکل یونیورسٹی کے دوسری ٹیم لوکل یونیورسٹی کی ہے جو کہ اس علاقے میں جو یونیورسٹی ہے اس کے وائس چانسلر حضرات نے ہمیں تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ، اور ان کا سپورٹ سٹاف سارا موجود ہوگا۔ تیسری ٹیم ہوگی جو انویجیلیٹرز کی ہے، جو ہم نے ہی بندوبست کیا ہے لیکن ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ جی، کتنے ممبر ہوں گے اس میں؟ اچھا، اس میں جو ہے نا جو زونز ہیں، تو ایک زون میں سمجھیں کہ 500 بچے ہیں ایک زون میں، اس کے اوپر 20 انویجیلیٹر ہیں، کچھ سپروائزر ہیں، کچھ چیف سپروائزر ہیں۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا NTS ایک ٹیسٹ کرایا کرتا تھا، تو اس پر کچھ اعتراضات ہوئے تھے شاید، تو اس وجہ سے ہم نے خود ہی ارینجمنٹ کیا، ہمیں کوئی ٹیسٹنگ سروس یوز نہیں کر رہے ہیں۔ جو سوالات ہیں وہ مستند بورڈ، انٹرمیڈیٹ بورڈ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں کالجز سیکشن کے، ان کو ہم نے دعوت دی تھی کہ وہ یہاں پہ تشریف لاتے تھے اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ پیپر بناتے تھے، اور وہ پیپر جو ہے لوکل ٹیکسٹ بک بورڈ سے بنا ہے۔ کریکولم اس کا PMDC نے پرووائڈ کیا ہے، سو بیسک فریم ورک بالکل ایگزیکٹلی وہی ہوگا تمام صوبوں میں، لیکن اس میں بورڈ کا فرق جو ہوتا ہے اس کی وہ یہاں پر نظر آئے گا آپ کو۔ ایک ہی ٹائم پہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا۔
ہم نے یہ کوشش کی ہے ٹیلی فونس کے ذریعے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. جو چاروں وائس چانسلر 5 جگہوں پر موجود ہوں گے وہ ایک ہی ٹائم پہ اسٹارٹ کریں گے اور ایک ہی ٹائم پہ انشاءاللہ ختم کریں گے. اس سلسلے میں ہم نے جو ہے وہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو خطوط بھی لکھ دیے ہیں, پرسنل ریکویسٹ بھی کر دی ہے کہ وہ ہمیں تعاون کرے ہمارے ساتھ. اس میں ٹریفک سیکشن کو الگ سے کہا گیا ہے, آئی جی پولیس کو الگ لیٹر گیا ہے, رینجرز کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے سیکٹر کمانڈرز کو ہم نے بتایا ہے یہ, اور انہوں نے ہمیں پورے تعاون کا یقین دہانی کرائی ہے. میں یہاں پہ بہت ہی اسپیشل شکریہ ادا کروں گا کراچی یونیورسٹی کے خالد عراقی صاحب جو وائس چانسلر ہیں. انہوں نے بالکل ہی لاسٹ مومنٹ میں ہمیں یہ اپنی پوری یونیورسٹی ہمارے حوالے کر دی. انہوں نے کہا کہ جو جتنا بھی اسپیس آپ کو آکوپائی کرنا ہے آپ کر لیں. اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلا تجربہ ہمارا چونکہ سالوں کا ہے, ہر سال این ای ڈی میں ہوا کرتا تھا یہ, اس مرتبہ این ای ڈی کا گراؤنڈ چھوٹا پڑ رہا تھا اس لیے ہم نے کراچی یونیورسٹی میں کیا ہے. روڈ وہی ہے اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ روڈ پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے تو ٹریفک کے میجر مسائل ہیں. اس لیے بچوں کو سب کو یہ بتانا چاہ رہے تھے ہم کہ خدا کے لیے اپنی گاڑیوں میں یا جس بھی ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہیں اس کو آ کر وہاں پہ اتر جائیں اور گاڑی کو بھیج دیں. وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو ٹریفک بلاک ہوگا, پیچھے والے بچے رہ جائیں گے اور بہت نقصان ہوگا. تو اس لیے ٹریفک. دوسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ حالانکہ یہ بہت ہی فائن ٹیوننگ والی بات ہے لیکن اس مرتبہ جو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو نشانات لگانے ہیں, جو پیپر کو مارک کیا جاتا ہے پہلے پینسل سے کیا جاتا تھا. اب پینسل سے بھی ٹھیک ہے, ساری دنیا میں پینسل سے بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں بچے کیا کرتے ہیں غلط کر جاتے ہیں کہیں پر. اچھا وہ موٹی پینسل ہوتی ہے, اس سے آپ نے ایک نشان لگا دیا, اب آپ نے اس کو مٹا کے دوسری جگہ نشان لگا دیا, ٹھیک ہے. تو وہ 2 جواب آتے ہیں. جو کمپیوٹر کی جو او ایم آر جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کو اتنا فائن ہے کہ اس کو 2 پک کرے گا تو اس سوال کو وہ رد کر دے گا اور اس کو 0 مارکس ملیں گے. اس سے بچنے کے لیے, اور اب یہ سارے سینسیبل بچے ہیں اور یہ کر چکے ہیں کافی مرتبہ اور میرٹ ہولڈرز ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے جو میڈیکل میں آتے ہیں, تو ہم نے اس مرتبہ جو بلیک پوائنٹ بال پوائنٹ پین دیں گے ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. ہر جگہ پر ایمپل تعداد میں سامان موجود ہوگا. اس سے کرنے, اس کے علاوہ ہم نے 2 پیج الگ سے رکھے ہیں رف ورک کے لیے کہ اگر آپ کو ہوتا ہے نا کبھی آپ پینسل سے نشان لگا رہے ہوتے ہیں ہلکا سا کہ یہ دیکھ لوں گا میں بعد میں اس سوال پہ واپس آئیں گے, اس کے لیے رف پیجز ہوں گے 2, اس میں اس پہ کر لیں وہ. لیکن اس پیپر پہ 2 چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے. ایک تو اپنا نام پراپر لکھنا ہے, رول نمبر پراپر کرنا ہے. کہ یہی مسائل یہی ہوتے ہیں کہ کبھی نام رول نمبر کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا ہوتا, بچے تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں امتحان میں. تو ان کو کوئی بھی سامان, چاہے وہ اپنی پرسنل بلانگنگ بھی, کوئی بھی اندر اجازت نہیں دی جائے گی سوائے ایڈمٹ کارڈ کے اور ایک فوٹو آئی ڈی. فوٹو آئی ڈی سے مطلب وہ آئیڈینٹیفیکیشن جس کے اوپر اس کی تصویر اندر لگی ہوئی ہو. 2 قسم کے ڈاکیومنٹس ہوں گے جو فوٹو آئی ڈی والے. تو ایک شناختی کارڈ ہو گیا, ایک کوئی اور کارڈ ہو گیا جس پہ ان کی لائسنس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کے پاس نہیں ہے پاسپورٹ ہو سکتا ہے. 2 فوٹو آئی ڈیز اور ایڈمٹ کارڈ. اس 3 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی خاص کر کے بچیاں ہماری جو ہیں وہ بیگ لے کے آتی ہیں, وہ بیگ ہم اس وقت ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی, وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا اس بیگ کو سنبھالنے والا. تو اس لیے اندر لائیں گے تو اس کا مطلب وہ ہم ایک جگہ بناتے ہیں, وہاں پہ ڈمپ کرتے ہیں. اس کی ڈمپ کی ذمہ داری پھر آپ کی خود کی, ہماری کوئی بھی ذمہ داری نہیں. اس سلسلے میں کچھ بچوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ جو جگہ آباد کے تھے وہ یہ 3 بچیاں تھیں, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اگر 3 بچیاں نکلتی ہیں وہاں سے تو ہم اپنے والدین سے موبائل کے راستے سے ہی ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. تو ہم اگر موبائل ہمارے نہیں ہوں گے تو آپ کوئی سروس کریٹ کریں کہ جو موبائل کو سنبھال کے رکھے. اب ایک وینیو پہ 50,000 موبائل سنبھالنے کی نہ میرے میں ہمت ہے, نہ کہیں پہ بھی یہ ہم لوگ کرتے ہیں, نہ کبھی کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے. اس کے لیے ہم نے
یونیورسٹیز کو انفارم کیا ہے جو خاص طور پہ جو اس علاقے میں ہیں کہ ان کو یہ کہا ہے کہ باہر کوئی بھی پرائیویٹ وینڈر اگر کوئی جا کے اسٹال لگاتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اندر اسمارٹ واچ, کوئی بھی سامان ایڈمٹ کارڈ اور 2 فوٹو آئی ڈیز کے علاوہ ہوگا وہ باہر ہی روک لیا جائے گا. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ پہلے ہم ان کو وارننگ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی 1 گھنٹہ, اس کے بعد ہر 5-10 منٹ کے اوپر اعلان کرتے رہتے ہیں کہ باقی اتنے منٹ رہتے ہیں, باقی اتنے منٹ رہتے ہیں. اچھا, ہمارے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ نے ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ ہمارا انسٹاگرام پیج ہے, ٹویٹر ہے اور فیس بک پیج ہے JSMU کمیونیکیشن کا, اس کے اوپر, اور سندھ MD CAT کے نام سے بھی چل رہا ہے. اس میں ہم نے ویڈیوز لوڈ کی ہیں کہ پیپر کو کیسے بھرنا ہے, کون سی چیزیں نہیں ڈالنی ہیں, کہاں پہ نشان لگانا ہے. 3 زبانوں میں, اردو, سندھی, انگلش, 3 زبانوں میں وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں. تو جس بچے کو دیکھنی ہے وہ اس پہ ہماری سائٹ پہ چلا جائے. آج ویسے ہی اس کی جو ہم نے ویوز دیکھے ہیں, ہزاروں بچوں دیکھ چکے ہیں اس کو. اس میں پھر سے دیکھنے کی ضرورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہو جاتی ہے, انسان خطا کا گھر ہے. اس ٹائم پہ اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے تو ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں اس کا تدارک کرنے کا. اس سلسلے میں کراچی کے بارے میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے بتانا کہ کراچی میں چونکہ 2 سینٹر ہیں تو ہم نے ایڈمٹ کارڈ کی تصویر جو فرنٹ ہے اس کا کلر ڈفرنٹ رکھا ہے. تو ایڈمٹ کارڈ جو اوجا کیمپس کے بچوں کا ہوگا وہ ڈفرنٹ ہوگا کلر, اور جو کراچی یونیورسٹی جائیں گے ان کا کلر ڈفرنٹ ہوگا. باہر سے ہی کلر پہ پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کا, اس پہ لکھا ہوا ہے بہت موٹا. لیکن لاسٹ ٹائم کا تجربہ مجھے یاد ہے کہ جو اوجا میں بچے دینا چاہ رہے تھے امتحان, جن کو دینا تھا, وہ پہنچ گئے یونیورسٹی NED میں. ٹرانسپورٹ کا میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں میں ان کو ٹرانسپورٹ کروں. بچے نے, والدین نے اتار کے چلے گئے, اب میں کہاں سے پہنچاؤں ان کو, میری تو ذمہ داری نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اس مرتبہ کلر کوڈنگ کی ہے کہ وہ خاص کر کے کراچی بچوں کو یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کلر کوڈنگ کے حساب سے جان جس سینٹر پہ پہنچنا ہے وہی پہنچے, کیونکہ باقی جگہوں پر 1 ہی سینٹر ہے, یہاں پہ 2 سینٹر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, سوالات اس پہ لیں. مسکن گیٹ ہے, اس کے اندر گراؤنڈ ہے. مسکن گیٹ جو یونیورسٹی کا ہے اس طرف گراؤنڈ ہے, تو وہاں سے ہوگا, ان کو انٹرنس ملے گا. اچھا, پارکنگ کے لیے آج کل ہماری DIG پولیس پہ جو ٹریفک سیکشن ہے ان سے میری ٹیم گئی تھی بات کرنے. وہاں پہ نشان لگا ہوا ہوگا کہ گاڑیاں کہاں پارک کی جائیں گی, لیکن جتنا کم گاڑیاں ہیں اتنا اچھا, کیونکہ آپ نے سب نے روڈ دیکھا ہے وہ کہ برا حال ہے اس روڈ کا, اور وہ سنگل لین ہے. سنگل لین میں آپ اتاریں گے, اس کے لیے جو کھڑا کریں گے گاڑی, اس میں ہی ٹریفک جام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, موٹا تو مجھے یہی یاد آ رہے ہیں. کوئی اگر آپ سر پاسنگ مارک کیا رکھی ہے آپ نے پاس ہونے کے لیے, جو نمبرنگ رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے, کیونکہ بعد اب یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ہوتا ہے. دیکھیں, مجھے جو PMDC کا پتہ ہے, انہوں نے اعلان کیا تھا 55% اس کے لیے MBBS کے لیے اور 50% BDS کے لیے. یہ PMDC کا ہے. ہم نے جو ہے وہ یہ سارا رزلٹ PMDC کو دینا ہے, وہ بانٹ کے اس کا سب کچھ کریں گے وہ. اچھا سر, لاسٹ ٹائم یہ تھا کہ آؤٹ آف سلیبس پر بہت احتجاج ہوتا ہے, ظاہر آؤٹ آف سلیبس ہے جو لاسٹ ٹائم. اور دوسری چیز یہ کہ موبائل پر جب پابندی لگاتے ہیں, پرابلم یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتے ہیں, ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو کیا ایسا نہیں تھا آپ ہی یونیورسٹیز کو کوئی مشورہ دیتے کہ وہ یہ کام کر لیں؟ دیکھیں, میں اس کا اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں آپ کے جو دوسرا سوال ہے موبائل والا, اس کا میں نے جیسے کہا کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ پرائیویٹ وینڈرز باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پہ پان کی دکان بھی لگ جاتی ہے, تو اس طرح جو ہے وہ پرائیویٹلی وینڈر وہاں بیٹھیں گے, خاص کر کے جو آؤٹر سینٹرز ہیں. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اس میں. ہم اتنی موبائلوں کی 50,000 موبائلوں کی میں ذمہ داری میں نہیں لے سکتا, نہ کسی بھی جگہ کے NTS کرا لیں, کسی بھی ٹیسٹنگ سروس میں اس کی ذمہ داری اس پہ نہیں ہوتی ہے. دوسری چیز پیرنٹس کی, لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا پرابلم کہ ہمارے پاس سے بچہ نکلا, پیرنٹ تک نہیں پہنچا, تو یا تو وہ بچہ واپس آ کے اعلانات کرواتا تھا ہم سے. اب ہم اپنا پیپر اکٹھے کر کے سیل کر رہے ہیں, اب بیچ میں ہمیں اناؤنسمنٹ کی ڈیوٹی بھی مل گئی. اس سے بچنے کے لیے اس مرتبہ ہم نے میٹنگ پوائنٹ بنائے. باہر باقاعدہ لکھا ہوگا کہ یہ میٹنگ پوائنٹ 1 میٹنگ پوائنٹ 2 ہے, جو کہ
पंडाल से बाहर होंगे। पेरेंट्स को, जिसको कोई गुम हो, नहीं मिल रहा, मतलब मोबाइल नहीं है, एक दूसरे से रब्ता नहीं है, उस मीटिंग पॉइंट पे चले जाए। बात करो, लास्ट टाइम हमने ये 2 शादी हॉल हैं कराची यूनिवर्सिटी के बाहर, हमने पिछली दफ़ा वो किराए पे ले लिए थे पेरेंट्स के लिए। इस मरतबा भी हम वही कर रहे हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के साथ बाहर जो 2-3 शादी हॉल हैं वो हम बुक करा देंगे सुबह के लिए, ताकि जो वालिदैन हैं उनको बैठने की जगह हो। और अब आपको पता है कि शादी हॉल 3 है, आपके पेरेंट्स बता देंगे कि मैं शादी हॉल फलाने में, हम बैठ जाएंगे, पहले से बता दें। इसीलिए ये शादी हॉल हमने पहले से बुक करा दिया कि सबको पता हो कि भाई पेरेंट फलानी जगह मिलेगा। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि आप जो एनईडी ने ये कार्य तैयार किया है पिछले 3 सालों से कि वो मुख्तलिफ औकात में टेस्ट लेते हैं और उन्हीं की कंप्यूटर लैब्स में वो टेस्ट होते हैं और बच्चे बासानी आते हैं, मोबाइल फ़ोन भी लाते हैं और कोई बदमज़गी नहीं होती। तो कोई ऐसा पैटर्न आपके जहन में नहीं है, क्योंकि जदीद दौर है, अब कागज़ और कलम की जो है वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और जदीद जस्ट कंप्यूटर पे टेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा कोई आपके मंसूबे में नहीं है कि ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं और होंगे भी, आप जितना भी करें प्रॉब्लम्स तो होंगे, तो आप इस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? पाकिस्तान आर्मी में भी इसी तरह टेस्ट। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहान जो हमारे कॉलेज के, जो हमारे अपने कॉलेजेस हैं और हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस का तमाम का जो सेंटर हमारा अपना है, यहाँ पे सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं। उसी वक्त उसूली तौर पे मैं आप भी समझते हैं कि उसी वक्त जैसे ही वो एंटर करता है ना, तो वो सर्वर को फीड हो गया, उसमें चीटिंग की भी गुंजाइश नहीं है, रिजल्ट चेंज करने की भी गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन वो बच्चे होते हैं 100, 150, 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 300। यहाँ 50,000 स्टूडेंट है। 50,000 स्टूडेंट का कंप्यूटर, 50,000 कंप्यूटर कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास ना इतनी। PMDC के मैं मेंबर बना हूँ रिसेंटली। मैं आपको बताऊँ कि पिछले सालों में जो PMC थी, उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया था कि इतने सारे लैपटॉप और इतनी सारी टैबलेट्स उन्होंने परचेज की थी, शायद इसी ख्याल से कि बजाय ये वो जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसको अमली जामा नहीं पहना सके, और वो जहाँ तक मुझे पता है वो किसी वेयर हाउस में पड़े हुए हैं वो अभी तक। तो उसमें कुछ और भी मसाइल हैं, वो मैं अलग मैटर है, तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन इतने सारे, बहुत बड़ा अमाउंट है इसमें। आपको पता है यहाँ पे ये भी होता है कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चा भी है, इंटर नहीं दे रहा, जो फर्स्ट ईयर में है वो भी इम्तिहान के लिए आता है। वो क्यों करते हैं? वो प्रैक्टिस सेशन करते हैं, ताकि अगली दफ़ा जब दें तो हमें पता हो कि पेपर कैसे आता है, कैसा रंग आता है। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल मसला है। इस मतलब हमने कोशिश ये की है कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हमने एक रिक्वायरमेंट रखी थी, लेकिन उसके बावजूद जो नंबर आया है उसमें आई एम श्योर ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आ गई है ना, फर्स्ट ईयर के इम्तिहान हो चुके थे, तो कईयों के पास मार्कशीट आ गई है, तो वो भी अब वो एंड ऑफ द डे वो उनको सिर्फ एक टेस्ट एग्जाम है उनके लिए। सर, आपने कराची के लिए तो टाइमिंग ज़बरदस्त बताई, ठीक है, मगर जो लड़काना है या दूसरे सेंटर्स हैं उधर वहाँ, और जैसे आपने जिक्र किया कि जकोबाद की लड़कियों ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं गाँव देहातों में, तो वहाँ से सुबह 7 बजे कैसे पहुँचेंगे? ज़ाती ट्रांसपोर्ट उनको महंगी पड़ती है वैसे ही गाँव देहात से, तो ये वहाँ पे टाइमिंग आप बढ़ा नहीं सकते या 2 बजे के बाद? हमारा मुल्क जो है ना इत्तेफाक से थोड़ा सा गर्म मुल्क है, और अगर आप उस तरफ कभी गए हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है, 45-50 अभी भी चल रहा है, ठीक है। उस जगह पर जितना जल्दी बच्चा ट्रैवल कर जाए वो ज़्यादा अच्छा है। जितना जल्दी हमारे पंडाल से निकल जाए, तो हमने 10 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक हम उनको निकाल देंगे। हमने उनकी रिफ्रेशमेंट्स का बंदोबस्त रखा है अपने पास, पानी की बोतलें, जूस, टॉफ़ीज़, क्योंकि वो शुगर लेवल लो हो जाती है, बिस्किट्स, ये सब हम उस पैकेज का हिस्सा होगा जब वो बैठेंगे हर जगह पे। और लातादाद बोतलें पानी की वहाँ एक्स्ट्रा हमारे पास होगी, तो वो बात में। बाकी रह गई बच्चे आपके ट्रांसपोर्ट का सवाल। ट्रांसपोर्ट बच्चे को इम्तिहान जब इंटर का देने आता है तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से देते हैं? वो अपनी ट्रांसपोर्ट में आता है या कॉलेजेस उनको ट्रांसपोर्ट भेजते हैं? जब इंटर फर्स्ट ईयर का इम्तिहान देने आ सकता है तो मेडिकल कॉलेज का टेस्ट भी देने आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आजकल का तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है, हर जगह से गाड़ी चलती है, और जिसको जो ज़्यादा दूर है,
جو زیادہ دور ہیں. اب ایسے لوگ ہیں جس کا لاڑکانہ میں رہتے ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے حیدرآباد میں دینا چاہتے ہیں, تو ان کو جانتے وہ چاہے کراچی میں دینا چاہیں دے سکتے ہیں اگر انہوں نے وہ سینٹر چوز کیا. تو وہ ایک رات پہلے ٹریول کر جاتے ہیں, وہ اپنے رشتے داروں کے پاس کہیں رہ لیتے ہیں کراچی میں آ کے. اب جیسے یہ ٹھٹا کا پورا بیلٹ جو ہے وہ جو جھرک سے اس طرف ہے وہ حیدرآباد جاتا ہے, اس طرف والا جو ہماری طرف آتا ہے تو وہ اتنا وہ نہیں لیتے ہیں, رسک نہیں لیتے ہیں. وہ رات کو ہی کسی نہ کسی رشتے دار کے پاس آ جاتے ہیں کراچی میں, یا اور شہروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری اسٹوڈنٹس کی ہے. اچھا سر, اس پہلے یہ تھا کہ پرائیویٹ میرٹ لسٹ کی بنیاد پر پرائیویٹ میں بھی ایڈمیشن اسی میرٹ لسٹ میں ملتا تھا. اب بھی یہی ہے کہ پرائیویٹ والے تھوڑا بیچ میں مسائل کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا مقصد تو پرسنٹیج پر ہے, پرائیویٹ ہو پبلک ہو. پبلک میڈیکل کالجز میں اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں فرق کیا ہے؟ صرف ایڈمیشن فیس کی بات ہے نا. ہمارے کالجز میں آپ کو شاید پتہ نہ ہو, فرسٹ ایئر میں جب بچے کا داخلہ ہوتا ہے تو 31,900 روپے فیس ہے سال کی. ٹھیک ہے, 31,900 پورے سال کی. آبویسلی یہ سب سے زیادہ یہ گورنمنٹ آف سندھ نے فریز کی ہوئی ہے. ہم اور فیسیں اگر بڑھا بھی سکتے ہیں نا, MBBS BDS کی ہم نہیں بڑھا سکتے, یہ طے قانون ہے. جب تک وہ اسمبلی سے پھر وہ چینج کروائیں, لیکن ادروائز کوئی مائی کا لال اس کو چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اب آبویسلی آلموسٹ فری ہے وہ تقریباً 31,000 اگر آپ ڈیوائڈ کریں 12 مہینے سے تو لیس 3,000 تقریباً بنتا ہے. اب 3,000 روپے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیکل کالج میں ایک بچے پہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے اوپر 7.5 لاکھ روپے گورنمنٹ آف سندھ کا ایک اسٹوڈنٹ کا خرچہ آتا ہے. 7.5 لاکھ ایک اسٹوڈنٹ کا خرچہ آتا ہے ایک ایئر کا, پورے سال 5 سال کا نہیں, ایک سال کا. سو تقریباً 38 لاکھ روپے 5 سالوں میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سبسڈی ہے. ہم لوگ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں فیکلٹی ہائر کرنی ہے, مشینیں لینی ہیں, اسٹیشنری, یہی کمپیوٹر جن کے امتحان ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کے سافٹ ویئر, یہ ساری جو ہم خریداری کرتے ہیں. اب آبویسلی وہ ہم رکھتے ہیں ٹاپ میرٹ کے لیے. جو ٹاپ میرٹ پہ آتے ہیں وہ بچہ پرائیویٹ میں نہیں جاتا, وہ آٹومیٹیکلی ہمارے پاس آتا ہے. کیونکہ ایک اور بھی اس میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پرائیویٹ کالجز ان کی بھی اپنی خدمات ہیں, لیکن ہمارے جو پبلک میڈیکل کالجز ان کی ایک ہسٹری ہے. ڈاؤ میڈیکل کالج ہو گیا, سندھ میڈیکل کالج ہو گیا, ان کی ایک بہت لمبی 50 60 70 80 سالوں کی ہسٹری ہے. تو یہ اسٹیبلشڈ میڈیکل کالج ہیں, ان کی ڈگریاں بڑی ریکگنائزڈ ہیں, ساری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے. تو اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں, ایون اگر افورڈنگ بھی ہیں وہ پریفر کرتے ہیں یہاں پڑھنے پہ. جب وہ یہاں کا ختم ہو گیا میرٹ, اس کے بعد 15% ہمارے پاس سیلف فائنانس کی سیٹیں ہوتی ہیں, وہ تقریباً 4 لاکھ روپے ہوتا ہے. جب وہ ختم ہو گیا اس کے بعد پرائیویٹ کالجز کی لسٹ آتی ہے. پھر وہ بچے کیا کرتے ہیں, میں بتاؤں, بچے کیا کرتے ہیں کہ ادھر تو ظاہر سی بات ہے رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں, لیکن وہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں بھی فیس جمع کرا دیتے ہیں بیک اپ کے طور پہ, کہ اگر ادھر سیٹوں میں میرا میرٹ نہ آئے تو کم سے کم تھوڑا سا ہی اگر میں فالو آؤٹ ہو جاؤں تو مجھے کم سے کم پرائیویٹ میڈیکل ایجوکیشن مجھے مل سکے. تو ایسا تو کچھ تو 3 4 میڈیکل کالجز میں اپنا فارم بھر دیتے ہیں, پھر ان کے پاس جب رزلٹ آ جاتا ہے وہ اکارڈنگلی ڈیسائڈ کرتے ہیں کون سے میں جاتے ہیں, کون سا ان کے گھر کے قریب ہے یا کون سے میں ان کو زیادہ شوق ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. 38 لاکھ روپے بڑی رقم ہے کہ گورنمنٹ کی بچے کو خرچ کرتی ہے ڈاکٹر بنانے پہ. موسٹلی دیکھتے ہیں ہم کہ زیادہ تر جو ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے ایڈمیشن ہوتے ہیں, اور اس میں سے آدھی سے زیادہ لڑکیاں جو ہے وہ شادی کر کے پروفیشن چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ پیسہ ویسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کی آگے جا کر کہ اس کو کوئی باؤنڈ کیا جائے, کوئی ایک سرٹن کوٹا ہو لڑکیوں کا؟ دیکھیں, یہ ہمارے جو پریس کانفرنس ہماری آج کی ہے وہ ہے ٹوٹلی ہینڈیکیپڈ کے اوپر, لیکن آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ایکسپیرینس کافی ہیں تو اس لیے آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے کہ میں اس سے ڈائیورس نہیں کروں گا. تھوڑا سا میں انفارم کر دوں آپ کو. 1997 میں سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ تھی. انہوں نے اس زمانے میں میرے خیال میں انگلینڈ سے اس سال آیا تھا, اس لیے مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح. اس وقت بھی یہ بات بہت کہی گئی تھی کہ PMA نے اور بہت فورمز نے کہ آپ اوپن میرٹ کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن آگے جا کے آپ کو پرابلمز آئیں گے, جو کہ اب 20-25 سال ہوئے ہیں اس بات کو, تو اب وہ پرابلمز نظر آ رہے ہیں. ہم اس کو
एक दो फोरम्स पे मैंने ये भी कहा है कि देखें एक होती है शरीयत, वो अल्लाह का कानून है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ये तो मैन मेड लॉ है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक लॉयर्स की टीम को इंगेज किया है जो इस पे वर्क कर रही हैं कि हम इस बात को वापस सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू लें। उसमें ये होता है कि आपको 60 से 90 दिन के अंदर रिव्यू लेना होता है, वो तो जाहिर सी बात है गुजर चुके। बीच में आज से तो 3 साल पहले एक तजवीज़ थी कि 50-50 कर दें, लेकिन सब लोग डर गए कि भाई ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है वो कंटेम्प्ट लग जाएगी। लेकिन बात आपकी ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मेडिकल कॉलेज खोला है लियाकत मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर में, बिलावल मेडिकल कॉलेज के नाम से, जो कि प्योरली फॉर बॉयज़ है। एक हम जेनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी बॉयज़ मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है, और इंशाल्लाह उससे ये होगा कि ये जो एक्यूट शॉर्टेज हो रही है इसको हम कवर करेंगे जब तक हमारी ये लीगल टीम बैठ के ये करे, क्योंकि मेल डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा इस वक्त शॉर्टेज हो रही है। और कोई सवाल? जी सर, ये आपने बताया कि तकरीबन 40,000 एडमिट कार्ड जारी हुए तो उम्मीदवारों को, इसमें ये रेशो बता दें कि तुलबा व तालबा का क्या रेशो रहा, लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कियाँ, इसमें भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा, ये मुझे एग्जैक्टली इस वक्त मेरे पास वो डेटा नहीं है, और हमारे पास डायरेक्टर एडमिशन इसका बेहतर जवाब दे सकती थी, शायद हो सकता है दे सकती हो, लेकिन उसका जो कि ये पेपर जब बनना शुरू होता है और जब एग्जामिनेशन प्रोसेस शुरू होता है तो पिछली यानी 1 सितंबर से जिस जगह पर ये काम हो रहा है उस जगह पर जो लोग हैं उनको वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं है, ना उनके पास मोबाइल है कि मैं उनसे फ़ोन करके पूछ लूँ, तो वो वहीं रहते हैं, वो वहीं उनको हम खाना पहुँचाते हैं, वहीं पे हर एक उनका अरेंजमेंट है, और वो 10 तारीख तक यूँ समझ लें कि कैद में है। तो इसलिए मैं उनसे अभी फ़ोन करके भी ये बात पूछ नहीं सकता, लेकिन ये PMDC की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी।